بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسینی اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، اور اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے فرزند تھے، جو کہ 10 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدا اگر مجھے 100 بیٹے بھی عطا کرے گا تو میں ان کا نام علی رکھوں گا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کا نام علی اکبر اور چھوٹے کا نام علی اصغر رکھا تھا۔ جب آپ مدینے سے سفر کربلا پر روانہ ہوئے تو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام 18 یا 19 دن کے تھے، اور جب روز عاشورہ سب کی شہادتیں ہوئیں تو آپ فقط 6 ماہ کے تھے اور ماں کہنا بھی نہیں جانتے تھے۔ جب روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام سب کے لاشیں اٹھا چکے تو آپ نے خیمے کے باہر آ کر ایک صدا بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی جو اس غریب کی مدد کرے، ہے کوئی جو پیاسے کی مدد کرے۔ تو پھر یہ صدا سن کر جناب علی اصغر علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ، جو کہ آپ کی والدہ تھی، انہوں نے آپ کو گود میں اٹھایا اور جنگ کے لیے تیار کیا۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ نے آپ کے پاس ایک چھوٹی سی تلوار رکھی اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھما دیا۔ جب جناب امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر آئے تو جناب رباب سلام اللہ علیہ نے جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کی گود میں دیا اور کہا کہ آقا آپ سے پہلے میرا بیٹا آپ پر قربان ہوگا۔ جناب امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لیے میدان میں آئے، اور میدان میں آ کر امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا تم حجت تمام کرو اور اپنے لب ہلا کر ان لائنوں سے پانی کی طلب کاری کرو۔ جب جناب شہزادہ علی اصغر کے لب ہلے تو وہاں سے ایک کمینے نے ایک وہ تیر اٹھایا کہ جس سے اونٹ گرایا جاتا تھا اور جس سے ہاتھی گرایا جاتا تھا۔ جب اس لعین نے تیر چلانا چاہا تو اس کے ہاتھ سے تیر چھوٹ گیا اور تیر کو نہ چلا سکا، اور پھر ایک دوسرا لعین جس کا نام حرملہ بتایا جاتا ہے، اس لعین نے تیر چلایا۔ چونکہ تیر بڑا تھا اور جناب شہزادہ علی اصغر کی گردن چھوٹی تھی تو وہ تیر جناب علی اصغر علیہ السلام کی گردن سے گزر کر امام حسین علیہ السلام کو لگ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ننھا سا لاشا اٹھایا اور سوچا کہ اگر میں اس کا لاشا خیموں میں لے گیا تو اس کی ماں شاید مر ہی نہ جائے۔ یہ سوچ کر آپ نے اپنے قدم بڑھائے اور خیمے کے پیچھے چلے گئے، مگر جناب رباب سلام اللہ علیہ وہاں آ گئی تھی کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ اصغر کو تیر لگ چکا ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے گرم ریت کی قبر کھودی اور امام شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا بدن رکھا۔ کائنات کے یہ واحد ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے 6 ماہ کے شہزادے کی قبر خود کھودی اور اس کو وہاں دفن کیا۔ جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دفن ہو چکے تھے، مگر شام غریباں جب لاشوں کی گنتی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 72 قتل کیے تھے اور یہ سر 71 ہیں، ایک سر کہاں ہے؟ تو ایک لعین نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام خیموں کے پیچھے کچھ چھپا رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 45 گھوڑے سوار گئے شہزادہ علی اصغر کو ڈھونڈنے کے لیے، ہاتھوں میں نیزے لیے، نیزہ زمین میں گاڑتے تھے کہ ایک مرتبہ جب نیزہ گاڑ کر نکالا تو اس میں شہزادہ علی اصغر کا ننھا سا لاشا بھی آیا۔ یہ وہ شہید ہے جو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 بار شہید ہوا۔